السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد آج کا جو یہ پروگرام ہے، جس کے تعلق سے آپ سارے لوگ جانتے ہیں کہ شعبان کا مہینہ، اس کے اندر روزوں کا رکھنا، اور اس کے علاوہ شعبان کے مہینے کے اندر جو بدعات ہیں جو ہمارے ملکوں میں بکثرت کیے جاتے ہیں، جبکہ اگر یہ کہا جائے کہ شاید ہمارے یہاں کوئی ایسا مہینہ ہو جس کے اندر بدعتیں نئی ایجاد کر لی گئی ہوں تو غلط نہ ہوگا۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ماہ شعبان میں روزے کی اہمیت اور ماہ شعبان بدعتوں کے گھیرے میں۔ محترم ناظرین کرام، سب سے پہلے تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع نصیب فرمایا کہ ہم ایک کمرے میں بیٹھ کر کے آپ سے جوائنٹ ہو سکیں اور کچھ قرآن اور حدیث کی باتیں پہنچا سکیں۔ اس کے بعد میں شکر گزار ہوں اپنے مہمان دوست فضیلت الشیخ حافظ محی اللہ سلفی حفظہ اللہ کا، جنہوں نے میری آواز پر لبیک کہا اور آج اس پروگرام کے اندر وہ شریک ہیں۔ پھر میں شکر گزار ہوں تمام حضرات کا، اور ناانصافی ہوگی اگر میں آپ کا شکریہ نہ ادا کروں کہ آپ لوگوں کے رات کے اتنے بجے، میں ہندوستان کی اگر بات کروں کہ جب وہاں سونے کا وقت ہو گیا ہے تو وہاں سے لوگ کنیکٹ ہوئے، یہ اس بات کو بتلاتا ہے کہ آج بھی ہمارے اندر قرآن و حدیث کو سننے کی تڑپ ہے۔ ہم قرآن و حدیث سننا چاہتے ہیں اور اس کے اوپر عمل کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ہمیشہ قرآن و حدیث پر عمل کرنے والا بنائے۔ محترم بھائیوں اور عزیز دوستو، شعبان کا مہینہ عربی سال کا، اسلامی سال کا 8واں مہینہ ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز زندگی بدل جایا کرتی تھی۔ کیا بدلتی تھی؟ ہم سارے لوگ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزوں کا خاصا اہتمام کرتے تھے، یعنی آپ سوموار کے دن کا روزہ، جمعرات کا روزہ، ایام بیس کا روزہ، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے روزے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے۔ لیکن شعبان کے مہینے میں وہ کیا چیز تھی جو چینج ہو جایا کرتی تھی کہ شعبان کے مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ دیکھیں گے اور محرم سے اٹھائیں، محرم، سفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ، یہ جو 12 مہینے ہیں اسلامی سال کے، ان میں اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ پڑھیں اور دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ بقیہ مہینوں کو تو آپ یوں ہی گزارتے تھے جس طرح سے آپ اپنی زندگی گزار رہے ہوتے تھے، لیکن جیسے ہی شعبان کا مہینہ آتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ نفلی روزوں کی بھی کتنی فضیلت ہے۔ ایک روزہ، اگر ایک روزہ آپ نے رکھ لیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت محبوب اور پسندیدہ ہے۔ اور ہم سارے لوگ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کے تعلق سے کیا فرمایا ہے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ فرمایا کل عمل ابن آدم لہ الا الصوم فانہ لی وانا اجزی بہ، ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے اور میں اس حساب سے بدلہ دوں گا، لیکن روزہ وہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ دوں گا۔ تو روزے کا جو مسئلہ ہے وہ رب اور اللہ تبارک و تعالیٰ، رب اور بندے کے بیچ کی بات ہے۔ آپ کمرہ بند کریں، کچھ کھا بھی لیں، کوئی آپ کو دیکھ نہیں پائے گا۔ اسی وجہ سے ایک حدیث بخاری شریف اور مسلم شریف کے اندر موجود ہے۔ حدیث کے راوی ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا لا یصوم عبد یوما فی سبیل اللہ الا بعد اللہ بذلک اليوم وجهه عن النار 70 خریفا، کہ کوئی شخص اگر ایک دن کا روزہ رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے چہرے کو
سے 70 سال کی مسافت میں دوری پیدا کر دیتے ہیں. تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے. اور جب اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھتے ہیں. یہ حدیث سنن نسائی کے اندر موجود ہے اور حدیث صحیح ہے. علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ بن زید نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا بات ہے کہ آپ کی طرز زندگی یہاں تھوڑی بدل جایا کرتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اسامہ، بات دراصل یہ ہے کہ یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جس مہینے سے بہت سارے لوگ غفلت کے شکار ہو چکے ہیں. پھر آپ نے فرمایا کہ ما بین رجب و رمضان، وہ مہینہ رجب اور رمضان کے بیچ میں ہے، یعنی رجب کے بعد ہے اور رمضان سے پہلے ہے، تو وہ مہینہ شعبان ہوا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ایک حکمت یہ بتلائی اور کہا کہ میں جو اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھتا ہوں، وہ روزہ رکھنے کا صرف ایک مقصد ہے کہ اس مہینے میں اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کو پیش کیے جاتے ہیں، سالانہ اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کو پیش کیے جاتے ہیں. تو میں ایک کوشش کرتا ہوں کہ میرے اعمال جب اللہ تعالیٰ کے یہاں پیش کیے جائیں تو میں روزے سے ہوں. آپ تصور کیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، بخشے بخشائے ہیں، معصوم الخطا ہیں، نبوت سے پہلے بھی کوئی غلطی آپ سے سرزد نہیں ہوئی، نبوت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو محفوظ رکھا. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز زندگی کیا ہے؟ شعبان کا مہینہ آتا ہے، کثرت سے روزہ رکھنے لگتے ہیں اور یہی ایک چینجنگ آتی ہے. میں آپ کے سامنے کچھ حدیثیں بیان کروں گا جس سے آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے کس قدر روزہ رکھتے تھے. حدیث مروی ہے ابو سلمہ سے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور وہ صرف مختصر میں اپنی باتیں بتا کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا، جس کے اندر یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھتے تھے. تو جب آپ کثرت سے روزہ رکھتے تھے تو وہ کس طریقے سے روزہ رکھتے تھے، کس طریقے سے حدیثوں کے اندر بیان کیا گیا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم حتی نقول لا یفطر ویفطر حتی نقول لا یصوم وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان وما رأيت في شهر أكثر منه صياما في شعبان. اس حدیث کا ترجمہ کرنے سے پہلے کوئی صاحب لکھ رہے کہ آواز نہیں آ رہی ہے، تو میں ذرا فائنل کرنا چاہوں گا اپنے ناظرین سے کہ کیا حقیقت میں آواز نہیں آ رہی ہے. رضوان ملک صاحب، آواز آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے سر، لیکن تھوڑا مطلب آواز فس کے آ رہا ہے، برابر آواز آ نہیں رہا ہے. فس کے آ رہی ہے آواز ہماری. اچھا میں ذرا یہاں پتہ کر لوں. ساتھ لیاقت آواز آ رہی نہیں آ رہی ہے؟ برابر آ رہی ہے؟ تو شاید دیکھیں جن کے پاس آواز نہیں جا رہی وہاں نیٹ ورک میں کچھ پرابلمس ہوں گے. منصور خان صاحب، آواز آ رہی ہے میری؟ السلام علیکم. جی جی بالکل کلیئر آ رہی ہے. ہاں، وہ اصل میں بیک گراؤنڈ میں دوسرے اپلیکیشن چل رہے تو آواز نہیں آتی، فون میں موبائل یا ریم کم رہتا ہے. ہاں، اس کی وجہ سے ایسا ہوگا. آواز آ رہی ہے. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم. تو میں کہہ رہا تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے اور حدیث کا نمبر ہے 2028. اس کو میں بیان کروں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا کہ آپ جب روزہ رکھنے لگتے تھے شعبان کے مہینے میں تو ہم لوگ کہتے تھے کہ اب آپ لگتا ہے افطار نہیں کریں گے، یعنی پے در پہ آپ کا روزہ رکھنا ہوتا تھا. اور جب آپ روزہ چھوڑ دیتے تھے تو ہم یہ کہتے تھے کہ شاید اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں روزہ نہیں رکھیں گے. پھر آگے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دو ٹوک لفظوں میں بیان کر دیا
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے علاوہ کسی مہینے کا مکمل روزہ نہیں رکھا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان سے زیادہ کسی اور مہینے میں روزہ نہیں رکھا ہے۔ تو یہاں یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے علاوہ کسی مہینے کا مکمل روزہ نہیں رکھا ہے، اور اگر کسی مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا ہے تو مہینہ شعبان کا مہینہ ہے۔ اب اس کے تعلق سے ائمہ کرام نے جو بات اپنے ذکر کی ہے، علامہ ابن حجر رحمہ اللہ فتح الباری کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے اندر یہ بات واضح ہے کہ شعبان کے مہینے میں روزوں کی بڑی فضیلت ہے، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ امام ابن رجب الحنبلی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سال کے جو اور بھی مہینے ہوتے تھے ان مہینوں میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے، لیکن کسی بھی مہینے میں اتنی کثرت سے آپ روزہ نہیں رکھتے تھے جو سال کے 12 مہینے ہیں رمضان کو چھوڑ کر کے، اور جو 11 مہینے بچتے تھے ان مہینوں میں اتنی کثرت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزہ نہیں رکھتے تھے جتنا کہ آپ شعبان میں رکھا کرتے تھے۔ امام صنعانی رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اس کے اندر اس بات کی دلالت ہے کہ شعبان کے مہینے میں ہمیں بالخصوص کثرت سے روزہ رکھنا چاہیے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں دوسری حدیث جو مسلم شریف کے اندر موجود ہے۔ حدیث کے راوی ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سألت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا عن صیام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالت، وہ کہتے ہیں کہ میں نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شعبان کے مہینے میں روزے کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا کان یصوم حتى نقول قد صام ويفطر حتى نقول قد افطر ولم اره صائما في شهر قد اكثر من صيامه في شعبان وكان يصوم شعبان كله الا قليلا۔ اس حدیث کے اندر روایت میں یہ ہے، الفاظ آپ نے دیکھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی تھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ رکھنے لگتے تھے تو ہم کہتے تھے کہ آپ افطار ہی نہیں کریں گے، اور جب آپ افطار کرتے تھے تو ہم کہتے تھے کہ آپ روزہ نہیں رکھیں گے، اور پھر آگے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَمْ أَرَهُ صَائِمًا مِنْ شَهْرٍ قَدْ أَكْثَرَ مِنْ صِيَامِهِ مِنْ شَعْبَانَ۔ جیسا کہ آپ سنتے آئے ہیں کہ اللہ کے رسول کثرت سے آپ جو روزہ رکھتے تھے شعبان کے مہینے میں رکھتے تھے، كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ، شعبان کا پورا مہینہ روزہ رکھتے تھے، وَكَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ إِلَّا قَلِيلًا، اور آگے فرمایا کہ شعبان میں کچھ کم دنوں کو چھوڑ کر کے آپ پورے شعبان کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، میں اپنی بات کو یہ ختم کروں گا کیونکہ ہمارے مہمان دوست فضیلت الشیخ مطیع اللہ صاحب موجود ہیں، لیکن اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے اس حدیث کے اندر میں تطبیق دینا چاہوں گا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ آپ رمضان کے علاوہ اور کسی مہینے کا مکمل روزہ نہیں رکھتے تھے، لیکن اس روایت میں جس کے بارے میں جو صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، حدیث کا نمبر ہے 2029، اس کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا کہ کان یصوم شعبان کلہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کا پورا مہینہ روزہ رکھتے تھے۔ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ دونوں حدیثوں کے اندر تعارض ہے، دونوں حدیثوں کے اندر ٹکراؤ ہے، لیکن ایسا ہے نہیں۔ ایسا بظاہر لگ رہا ہے کہ دونوں روایتوں کے اندر ٹکراؤ ہے، لیکن اگر ریئل میں دیکھا جائے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے تو محدثین نے اس کی تطبیق یہ دی ہے، دونوں حدیثوں کو کچھ اس طریقے سے سمجھا اور سمجھایا ہے کہ پہلی رائے یہ ہے کہ لغت میں عربی ڈکشنری میں اگر کوئی چیز کثرت سے کہا جائے تو یہ کہا جائے گا کہ پورا ہو گیا۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ نے 100 لوگوں کو انوائٹ کیا مثال کے طور پہ، اور آپ نے کسی گننے والے سے کہا کہ دیکھو سب لوگ آ گئے ہیں، تو وہ 95 لوگ آئے ہیں، لیکن اس نے کہا کہ ہاں سب لوگ آ گئے ہیں، تو یہاں پہ جو کثرت ہوا وہ غالب آ گیا، اور جو لوگ کم ہو ان کا اعتبار
नहीं किया गया। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने कसरत से रोजा रखा करते थे, इतने कसरत से रोजा रखा करते थे कि हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने ये कह दिया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान के महीने का पूरा पूरा रोजा रखते थे। अगलबियत की वजह से, कसरत की वजह से डिक्शनरी में इस बात का ख्याल रखा जाता है, तो उसको ख्याल रखते हुए हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान के महीने में कसरत से रोजा रखते थे। लेकिन कुछ अइम्मा ने एक दूसरा कौल ये है कि नहीं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मसला ये है, चूंकि इस हदीस में ये है कि हज़रत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे महीने का रोजा रखे शाबान का, और कभी भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे महीने का रोजा नहीं रखा रमजान के अलावा। तो उसमें तकबीर के देते कुछ दफा, कुछ हालात में, कुछ दिनों में, कुछ सालों में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाबान के महीने का पूरा रोजा रखा, और कुछ हालात में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाबान के महीने का अक्सर रोजा रखा। लेकिन जो बात जमहूर उलमा पसंद करते हैं वो यही कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाबान के महीने में कभी रोजा नहीं रखा है कसरत से, कसरत से रोजा रखा है, मुकम्मल रोजा नहीं रखा है। तो हमें और आपको भी शाबान के महीने में कसरत से रोजा रखना चाहिए। उसके अलावा जो बिदआत, जो खुराफात हमारे मुल्कों में किए जाते हैं वो हमसे अक्सर आपसे नफी नहीं है, वो इंशाअल्लाह हमारे फाजिल दोस्त मतीउल्लाह सलफ़ी साहब बयान करेंगे। मैं आप लोगों से सिर्फ एक गुजारिश करूंगा कि मेरे भाइयों और दोस्तों देखें, ये बिदआत जो है ना, आपको इतनी आहिस्ता आहिस्ता आपको अपने आगोश में ले लेता है कि आपको पता नहीं चलता कि आप बिदआत में फंस चुके हैं। इसलिए हम सारे लोग जानते हैं इस बात को कि अमल अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ कसरत मतलूब नहीं है कि आप मुख्तलिफ किस्म के अमाल जो है कर डालें। आप जो भी अमल करेंगे वो अमाल बारगाह इज़्ज़त में अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ उसी वक्त काबिल कबूल होंगे, उसी वक्त काबिल कबूल होंगे जब उसके अंदर दो अजीम शर्तें पाई जाएंगी। मैं उस शर्त को बयान करके अपनी बात को खत्म करूंगा। अपने फाजिल दोस्त हाफिज मतीउल्लाह साहब को दावत दूंगा कि वो आपके सामने ये बयान करें कि माह शाबान बिदअतों के घेरे में किस तरीके से, इसलिए कि उसका जानना ज्यादा जरूरी है। आपको मैंने बता दिया कि रोजा रखें, खत्म होगी कहानी, लेकिन हमें उस बात को ज्यादा जानने की जरूरत है कि बिदअतें क्या है। इसलिए कि एक सहाबी हुज़ैफा इब्न यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैं जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता था तो मैं शर के बारे में पूछता था, सहाबे किराम खैर के बारे में पूछते थे, मैं शर के बारे में पूछता था, इसलिए ताकि मैं उसमें वाक़े ना हो जाऊं, पढ़ ना जाऊं, मुझसे सरजद ना हो जाए। इसलिए हमें बिदअतों के बारे में जानना जरूरी है। मैं सिर्फ आप लोगों से यही अपील करूंगा कि आप अपना खुद, अपने अहल व अयाल को, अपने अइज़ा व अक़रबा को, अपने रिश्तेदारों को इस बात की दावत दें कि उस महीने में कसरत से रोजा रखें। उसके अलावा कोई भी चीज करना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साबित नहीं है, तो ना वो काम करने चाहिए और ना ही ऐसी मजलिसों में, ऐसी महफिलों में शरीक होना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को जब तक इस दुनिया का जिंदा रखे, इस्लाम पर जिंदा रखे, ईमान पर जिंदा रखे। हमारा खात्मा हो तो ईमान पर, इस्लाम पर हो, और हमें अल्लाह तबारक व तआला नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए और शाबान के महीने में कसरत से रोजा रखने की तौफीक अता फरमाए। व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब आपके सामने हमारे फाजिल दोस्त हाफिज मतीउल्लाह सलफ़ी साहब हैं, वो आपसे खिताब करेंगे और आपको ये बतलाएंगे कि माह रजब, माह शाबान के अंदर लोगों ने किस तरह से बिदअतें ईजाद कर ली हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला उन्हें कहने की, हम तमाम हज़रात को सुनने की और उसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी शेख, शुरू करें। आवाज़ आ रही है? हाँ, आवाज़ आ रही है। जी। अच्छा, कर लीजिए। कन्फर्म शेख, आवाज आ रही है आपकी, चलिए करिए। बस एक मैं एडवांस करूं ताकि कहीं का मन ना बीच। चलो ठीक है, व्यवस्था कर लीजिए। नंबर
ایک دم چالو ہے شیخ. نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. بھائیو اور دوستو اور معزز سامعین و ناظرین، یہ بات بالکل مسلم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین دے کر کے اس دنیا میں بھیجا گیا، وہ دین اللہ رب العزت کا محبوب و پسندیدہ دین، اور ساتھ ہی ساتھ اس دین کے اندر کسی قسم کی کمی کجی کی گنجائش نہیں، بلکہ کامل و مکمل دین. جیسا کہ اس بات کو ہم نے کہا ہر شخص بخوبی جانتا ہے. یہ بات بھی مسلم ہے کہ اللہ رب العزت ہی شریعت ساز ہے، شریعت کے اندر کسی کو دخل اندازی کا حق حاصل نہیں ہے. یہ شریعت وہ شریعت ہے جس کے اندر اللہ رب العزت نے بندوں کی فلاح و بہبودی کی خاطر، ان کے دین اور دنیا دونوں کو سنوارنے کی خاطر کوئی ایسی چیز ہے نہیں جو چھوڑی. اور آپ نے شاید وہ حدیث سنی ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز میں نے نہیں چھوڑی جو اللہ رب العزت کی قربت کا ذریعہ ہو اور جنت کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہو، میں نے بتا نہیں دیا. اور ایسی بھی کوئی چیز نہیں چھوڑی جو جہنم سے قریب کرتی ہو یا اللہ رب العزت سے دور کرتی ہو، اس سے میں نے ڈرا نہ دیا. یعنی دنیاوی اور اخروی فلاح و بہبودی کے جتنے راستے ہو سکتے تھے، سارے کے سارے راستے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کر کے امت کے سامنے رکھ دیے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کی زندگی کو مکمل طور پر اسوہ اور نمونہ قرار دیا ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. میرے بھائیو اور دوستو، ایک بات آپ یہی جانتے چلیں، صحیح مسلم وغیرہ کے اندر ایک حدیث ملتی ہے کہ لمبی چوڑی حدیث ہے، اور وہ حدیث جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ کرام کی موجودگی میں آپ نے لمبا چوڑا خطبہ دیا تھا. اور اس خطبے کے آخر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو خطاب کر کے پوچھا کہ اگر اللہ رب العزت تم سے میرے بارے میں سوال کرے تو تم کیا جواب دو گے؟ وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي. تم سے میرے بارے میں سوال ہوگا. فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ. تو تم میرے بارے میں کیا جواب دو گے؟ میرے بھائیوں اور دوستو، اس وقت تمام جتنے صحابہ موجود تھے، تمام موجود صحابہ کرام نے بیک زبان ہو کر کے یہ گواہی دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم گواہی دیں گے کہ آپ نے نبوت و رسالت کا جو حق تھا وہ ادا کر دیا. جتنا جو کچھ بیان کرنا تھا بیان کر دیا. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے نبی کی موجودگی میں گواہی دینے کی بات کی، تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی اور جھکا دی لوگوں کی طرف. یرفعها الى السماء وينقضها الى الناس. یہ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں. اور حجۃ الوداع کے موقع پر یہ خطبہ جو ہوا تھا، اس خطبے کا یہ حصہ ہے. شیخ آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہا ہے، چلیں. جی، تو میں کہہ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی اٹھائی آسمان کی طرف اور جھکائی لوگوں کی طرف، اور آپ نے اللہ رب العزت کو پھر گواہ بنایا کہ اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، کہ اللہ تو بھی گواہ ہے. یعنی نبوت و رسالت کی جو ذمہ داری میرے کاندھے پر دی گئی تھی وہ میں نے کما اور ادا کر دی ہے، اور یہ میرے صحابہ اس پر جو ہے گواہ ہے. اللہ تو بھی گواہ. 3 مرتبہ آپ نے بات ہو گئی. میرے بھائی دوستوں، میں یہ
اسی طرح میں بات دوستوں ایک اور چیز اس میں اسناد میں ہوتی ہے، وہ ہے حلوہ خوری۔ حلوہ خوری کے حوالے سے اسی طرح سے قبروں پر مٹی ڈالنا، قبروں کی صفائی وغیرہ کرنا، قبروں پر نعرے تکبیر بلند کرنا اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ یہ موٹی موٹی چیزیں میں نے بیان کی ہیں، اور میں آپ کو بتا دوں یہ جتنے کام ہیں ان کاموں میں سے کچھ کام تو وہ ہیں جو ہندوؤں سے لیے گئے ہیں، کچھ کام وہ ہیں جو اس میں شرک کے بھی شبہات نہیں بلکہ یقینی طور پر شرک بھی پایا جاتا ہے۔ اور کل کا خلاصہ اگر آپ دیکھیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ کہ اسلام دشمن جو عناصر ہیں نا، اسلام دشمن عناصر میں سے ایک ٹولہ ہے شیعہ اور روافظ کا۔ شیعہ اور روافظ کی ایک چال ہے، اور اس چال میں مسلمان اپنے آپ کو اس میں گر گیا ہے، اور ان کی چال دیکھا وہ تقیہ بات تو ہوتے ہی ہیں، تو انہوں نے اس رات کو اپنے لیے جو خوشی کا مقام رکھا وہ دوسرا مقصد تھا، اور یہی رات خوشی کے طور پر جب مسلمانوں کو دی تاکہ وہ اپنی خوشی میں ہم مسلمانوں کو بھی بیوقوف بنا کر کے شریک کر سکیں۔ جیسا کہ مجھے ایک مثال آ رہی ہے حالانکہ حربلہ کے حوالے سے، لیکن سمجھتا ہوں مناسب نہیں، تو کہنے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے چالاکی کے ساتھ مسلمانوں کے اندر بدعت و خرافات کو جنم دیا، اور مسلمانوں کو اچھے لبادے میں پہنا کر کے اس کو مسلمانوں کے حوالے کر دیا، اور مسلمان چونکہ تحقیق و جستجو سے دور، کتاب و سنت سے براہ راست علم سے دور، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو ہے پکی پکائی چیز اگر مل جائے یا اسی طرح سے کم کام میں زیادہ فائدہ اور پرافٹ ہو جائے، تو اس لیے دین کے معاملے میں بھی اس کو سامنے رکھا۔ دوستوں کا خلاصہ یہ ہے کہ شیعہ واپسی دین ہے جس کا کتاب و سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں آپ کو سرسری طور پر ایک بات کا اشارہ کرتا چلوں۔ سب سے پہلی اور بنیادی چیز یہ، ابھی آپ کے سامنے شیخ محترم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک کیوں تھا خصوصی طور پر اس میں آپ کے سامنے رکھے ہیں، اور تفصیل سے اس کی حد تک رکھی ہے۔ میں ادھر نہیں آنا چاہتا، میں کہنا یہ چاہتا کہ اگر تین حدیث جو شیخ محترم نے بیان کی ہے، جو پورے شہر شعبان کی فضیلت یا اس کی حقیقت کے حوالے سے، ان احادیث کو اگر سامنے رکھ کر کے اگر کوئی آدمی کہے کہ ہم اگر جس بنا لیں، خوشی بنا لیں، یا اسی طرح سے قبروں کو منور کر لیں، معطر کر لیں، قبروں کی پائی بتائی کر لیں، اور وہاں جا کر کے اہل قبر کے لیے یا مردوں کے لیے دعائیں مقبول کر لیں، یا وہاں جا کر کے ان سے دعائیں مقبول کروا لیں، تو ان میں حرج کیا ہے؟ تو میرے بات دوستوں اسی طرح کی اور بہت ساری حدیثیں ملتی ہیں جن حدیثوں میں وہی سارے کام بتائے گئے ہیں، وہی خصوصیات ہیں اور وہی خوبیاں ہیں۔ تو اگر ان خوبیوں کی بنا پر اس رات کو جشن منایا جا سکتا ہے، تو انہی خوبیوں کی بنا پر دوسری رات کو جشن منایا کیوں نہیں جا سکتا؟ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی 15ویں رات کو روزہ رکھا، اس لیے روزہ رکھا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر شعبان میں روزہ رکھا، رمضان نہیں، شہر شعبان میں روزہ رکھا، اور آپ نے مہینے کی بات کی ہے، وہ شہر ترفع فیہ الاعمال رب العالمین، یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں بندوں کے اعمال رب کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مہینے کی گفتگو کی ہے، کسی تاریخ کا تعین نہیں کیا ہے، کسی تاریخ کی حد بندی نہیں کی ہے۔ تو آپ نے جب مہینے کی گفتگو کی اور آپ نے جو روزہ رکھا، روزہ رکھنے کی وجہ یہ بتائی کہ چونکہ بندوں کے اعمال رب کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، تو ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الاثنین اور یوم الخمیس یعنی پیر اور جمعرات ان دو دنوں کا روزہ بھی رکھا کرتے تھے، اور وہی راوی ہے کہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہی فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخر آپ ان دو دنوں کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو اس موقع پر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی گفتگو فرمائی تھی کہ یہ دو دن وہ دن ہیں جن دو دنوں کے اندر بندوں کی اعمال رب کی بارگاہ میں دینی طور پر تباری طور پر پیش ہوتے ہیں۔ وہ احب ان یرفع عملی وانا صائم، میں چاہتا ہوں کہ میرا رب کے سامنے جب میری رپورٹ پہنچے۔ شیخ محمد اللہ صاحب آپ کی آواز بہت پھنس کے آ رہی ہے۔ شیخ محمد اللہ، اگر اس بنیاد پر جشن منانا چاہیے۔ شیخ محمد اللہ آپ کی آواز بالکل کلیئر نہیں آ رہی، آپ کی آواز بالکل کلیئر نہیں آ رہی ہے، آپ کی آواز کٹ رہی ہے، اس کو صحیح کر لیں، تب تک میں پروگرام کو آگے بڑھاتا ہوں۔
کیونکہ ایک دم آپ کا شروع سے نیٹ ورک بہت لو ہے، جس کی وجہ سے آواز میں پرابلمس ہیں. تو آپ ایک دم لو ہے، آواز صاف نہیں آ رہی ہے، اور میرے خیال سے ناظرین کو کافی پریشانی بھی ہو رہی ہے. تو خیر میں شیخ صاحب کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں، آپ ذرا چیک کر لیجیے. میں شیخ صاحب کی آواز کو، میں شیخ صاحب کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں یہ کہتے ہوئے کہ دیکھیں جو شیخ صاحب بتلا رہے تھے کہ بدعتیں جو ایجاد کر لی گئی ہیں، جیسے حلوہ بنانا، مزاروں پہ جانا، چراغا کرنا، صلاۃ العلفیہ پڑھنا، اور اس کے علاوہ نہ جانے کیا کیا کر لی گئی ہے. دیکھیں اس مہینے میں، شعبان کے مہینے میں، رمضان یہ جو روزہ ہے اس کے علاوہ اور کوئی عبادت ثابت نہیں ہے. البتہ جو 15ویں رات ہے اس رات کے تعلق سے ایک روایت ہے جس کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے حسن کا درجہ دیا ہے، لیکن وہ بھی مشروط ہے. ایسا نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری مخلوق کو بخش دیتا ہے، اس کے اندر بہت بڑی شرط لگا دی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر وہ شرط اس بندے کے اندر پائی جائے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے گا. حدیث کے الفاظ اس یوں ہیں، حدیث مروی ہے ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات کو، یعنی لیلۃ النصف من شعبان، فیغفر، اللہ تبارک و تعالیٰ نمودار ہوتا ہے اور وہ اپنے تمام مخلوق کو بخش دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے تمام مخلوق کو بخش دیتا ہے، مگر دو لوگوں کو اللہ تعالیٰ کبھی بخشتا نہیں ہے. کون ہیں وہ دو لوگ؟ مشرک اور مشاہد. مشرک جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرے، اور مشاہد وہ جس کے بغض، حسد، کینہ، کپٹ، قدورت اس نے اپنے دل میں پال رکھا ہو مسلمان بھائیوں کے لیے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں کرتا ہے. تو یہ دونوں بڑی اہم شرطیں ہیں. آپ ساری دنیا کا اگر جائزہ لیں، اپنے ارد گرد دیکھیں، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آخر ایسا کیا ہے، لوگ شرک کیوں کر رہے ہیں. شرک اور توحید، ان دونوں کے اوپر بات کی جائے تو وقت ناکافی ہوگا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے شیخ مطیع اللہ صاحب تشریف لا چکے ہیں دوبارہ، تو میں مائک ان کا کھولنا چاہوں گا کہ اپنی بات کو مکمل کر سکیں. ضمن میں نے اس لیے ان کو روک دیا تھا کہ آپ لوگوں کو کوئی پریشانی نہ ہو. شیخ مطیع اللہ صاحب، میں مائک آپ کا کھول رہا ہوں، اور آپ اپنا مائک کھول لیجیے. شیخ اپنا مائک کھول لیجیے آپ. شیخ مطیع اللہ جی، آپ کا مائک کھل چکا ہے اور آپ روبرو ہیں ہمارے ناظرین سے. پھر بند کر لیا آپ نے؟ جی ہاں، ابھی آواز اچھی آ رہی ہے. جی ابھی آواز اچھی آ رہی ہے. اچھا، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ رات عام رات سے کوئی خاص فرق نہیں ہے. عمل کے حساب سے بالکل وہی رات ہے جو دیگر رات ہے. البتہ دکھائیے ایک چیز اور آپ رکھیں، اس رات کی فضیلت کے حوالے سے اگر کچھ کہا جا سکتا ہے تو ابھی جو آپ نے جو حدیث پاک پڑھی ہے، جو شیخ البانی رحمۃ اللہ نے حسن قرار دیا ہے، تو اس حدیث کی بنیاد، اس حدیث میں یہ ہے کہ اللہ رب العزت 15ویں شعبان کی رات کو آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے، اور نزول فرمانے جو ہے لوگوں کی طرف نظر کرم کرتا ہے، اور نظر کرم کرتے ہوئے سب کو بخش دیتا ہے سوائے دو طرح کے لوگوں کو، مشرک اور مشاہین کو. تو مشرک اور مشاہین کے علاوہ سارے لوگوں کو بخشش کا فرمانا دیتا ہے. تو اگر اس حدیث کو صحیح مان لی جائے، حالانکہ کچھ محدثین نے صحیح کا مانا ہے، حسن مانا ہے، قابل عمل مانا ہے، اور کچھ محدثین نے اس حدیث کو بھی صحیح مانا ہے. تو اگر اس حدیث کو ہم صحیح مان لیتے ہیں، قابل عمل مان لیتے ہیں، تو اس حدیث میں جو بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ اللہ رب العزت نظر کرم کرتے ہوئے سب کو بخشش کا فرمانا دیتا ہے، مگر دو ٹائپس کے لوگوں کو نہیں دیتا. ایک تو وہ جو لوگ جن لوگوں کی زندگیوں میں شرک ہے، دوسرے جن لوگوں کی زندگیوں میں اپنے مسلمان بھائیوں کے تئیں بغض، عناد اور دشمنی ہے. تو اس حدیث پاک سے جو چیز سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ 15ویں شعبان کی رات کے آنے سے پہلے انسان کو ان دو گندگیوں سے اپنے سینے کو صاف کر دینا چاہیے. ایک تو شرک سے، دوسرے جو ہے بغض اور عناد سے اور عداوت و دشمنی سے. لیکن اگر ہم مان لیتے ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ اس رات کو اس حدیث کی روشنی میں جشن منایا جا سکتا ہے، تو پھر آئیے جانتے چلیں کہ اللہ رب العزت اور بھی مواقع ہیں جن مواقع پر اللہ اپنے بندوں کی گناہوں کی بخشش فرماتا
सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के यहाँ थे, उनकी बारी तो नहीं आई, लेकिन ये हदीस का कुछ गलत सही भी है और कुछ टुकड़ा गलत सही साबित नहीं है, लेकिन मैं अभी वो टुकड़ा पढ़ रहा हूँ जो साबित नहीं है सही तौर पर। जो हदीस बिल्कुल ज़ईफ़ है, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का कौल इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने नकल किया है कि इमाम बुखारी जो उनके उस्ताद हैं इमाम तिरमिज़ी के, उन्होंने इस हदीस को ज़ईफ़ कर डाला है। और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह अगर किसी हदीस पर ज़ईफ़ का हुक्म लगा दें तो वो हदीस काबिल अमल हो ही नहीं सकती। ये हदीस के बारे में जानकार लोग इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि उस हदीस का रुकल बात ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बारी में उनके घर में थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब महसूस किया कि अम्मा आयशा सिद्दीक़ा सो गई हैं तो चुपके से उठे, जूता पहने करके आपने चुपके से निकले और चले गए बकी कब्रिस्तान में। अम्मा आयशा चूंकि उस वक्त जाग रही थी और जब देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले तो वो भी पीछे निकल पड़ी और उन्हें खदशा सा इस बात का था कि आज बारी मेरे यहाँ है तो किसी दूसरी बीवी के यहाँ क्यों जा रहे हैं, हो सकता हो किसी गरज से किसी काम से दूसरी बीवी के पास जा रहे हो। तो इस गरज से वो चुपके से पीछे निकलती हैं तो क्या देखती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंच गए हैं कब्रिस्तान पर और वहां जाकर के आपने मुर्दों के लिए दुआ मग़फ़िरत की। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आने लगे तो अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी वापस मुड़ गई। अब जब वापस मुड़ी तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एहसास हुआ कि सामने कोई साया जा रहा है, तो आप जरा कदम बढ़ा के चले। जब आपने कदम बढ़ाया, थोड़ा सा तेज चलने लगे तो अम्मा आयशा ने भी भाग लिया तो वो भी तेज चलने लगी, बल्कि वो दौड़ने लगी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी चाल को तेज कर दिया। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भागते भागते घर में आई और चादर ओढ़ करके सो गई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर में पहुंचते हैं तो अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के सीने पर जब हाथ रखते हैं तो वो सीना जाहिर दौड़ने की वजह से उसमें एक किस्म की भागने की वजह से सीना जो है वो दहल रहा था। तब आप फरमाते हैं कि आयशा क्या बात है, तुम्हारी जो ये हालत है, तुम हाँफ रही हो, आखिर मुझे क्या है? तो उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने महसूस किया कि शायद आप किसी दूसरी बीवी के पास जा रहे हैं तो मैं पीछे चल पड़ी थी। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तुम्हें इस बात का अंदेशा और खौफ है कि अल्लाह उसके रसूल तुम्हारे साथ जुल्म ज्यादती करेंगे? उसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हें पता नहीं आयशा, तुम्हें पता नहीं कि आज 15वीं शाबान, हालांकि उसमें 15वीं शाबान का नहीं है, जो सही हदीस है उसमें तज़किरा इसका नहीं है 15वीं शाबान का। जो ज़ईफ़ है, जो काबिल अमल नहीं है, जो बिल्कुुल काबिल इल्तिफ़ात काबिल तवज्जो नहीं है, उसके हिसाब से कि आपने फरमाया कि आज 15वीं शाबान की रात है, आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आसमान दुनिया पर आकर के अपने बंदों को झांकेगा, नज़र करम करेगा और तमाम लोगों को नज़र करम करेगा और बनु कल्ब के भेड़ बकरियों के बाल से ज्यादा लोगों को बख्शिश का परवाना देगा। मेरे भाई दोस्तों, ठीक है, अगर इस हदीस को मैं कहता हूँ थोड़ी देर के लिए सही मान लेते हैं, थोड़ी देर के लिए हम इस हदीस को सही मान लेते हैं, तो अगर इस हदीस को हम सही मान भी लें तब भी इस हदीस पाक से हम इस हदीस को अगर सही मान लें, काबिल अमल मान लें, दुरुस्त मान लें, तब भी इस हदीस पाक से ये बात समझ में नहीं आती कि जश्न मनाया जाए, 15वीं शाबान को कब्रिस्तान जाया जाए या इसी तरह से हलवा खोरी और ये और वो हो, सारी चीजें क्यों नहीं होती? क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप रात की तारीकी में चुपके से अपनी बीवी के बिस्तर से उठते हैं और बकी कब्रिस्तान जाते हैं और वहां उनके लिए दुआएं मग़फ़िरत करते हैं। अभी इस अमल को, इतना अमल आपका है, आपने ना अपनी बीवी को जगाया, ना आपने इससे पहले सहाबे किराम को बताया, ना इससे पहले उसका कोई आम ऐलान किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना तो घर में कोई कुमकुमा झुमझुमा लगाया, ना उसको मनोवर किया, ना आपने घर में कोई चीज पकवान पकाई, ना आपने सहाबे किराम को ये बताया कि आज की रात वो रात है कि जो है हमजा की रूह आएगी, सचना अब्बास की रूह, हमजा की रूह आएगी, बिलाल की रूह आएगी, सुमैया और यासीन की रूह आएगी, ऐसी कोई गुफ्तगू नहीं फरमाई। इसी तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बकी कब्रिस्तान जाते हैं तो वहां भी अकेले जाते हैं और वहां ना कोई कुमकुमा है, ना कोई जुमजुमा है, ना वहां कब्रों की लिपाई पुताई है, ना कब्रों को और कोई चीज है। तो अगर इस हदीस पाक को हम सही मान भी लें
पकाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, उनका एतकाद ये है कि 14 शाबान को उनके इमाम हसन अस्करी जो गायब हैं उनकी पैदाइश हुई है 14 शाबान को, तो वो 15 शाबान को खुशी मनाते हैं। खुशी मनाते हुए उनको 2-4 काम भी करते हैं। एक काम तो ये करते हैं, वो अर्जियाँ लिखते हैं कि असली कुरान यानी इस कुरान को नहीं मानते। उनका एतकाद ये है कि इमाम हसन जो अस्करी हैं वो अभी गायब हैं, वो कभी हाजिर होंगे। जब वो हाजिर होंगे तो असली कुरान लेकर के आएंगे, तो एक नई फिर नया इस्लाम आएगा, नई हुकूमत की नया उनका सिस्टम है। और अल्लाह करे अल्लाह ने हिदायत बस। और तो मैं कह रहा था कि वो तो ये खुशी मनाते हैं कि 15वीं शाबान को 14वीं शाबान को उनके नाम की पैदाइश हुई है, 15वीं को खुशी मनाते हैं। मुसलमानों में ये जो तबका है 4 किस्म के लोग। कुछ लोग कहते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रमज़ान मुबारक शहीद हो गए थे ग़ज़वे उहद में। कुछ लोग कहते हैं कि ग़ज़वे उहद में हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बड़ी बेदर्दी के साथ शहीद किया गया। कुछ लोग कहते हैं कि ओवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मुताबिक अपनी सारे दांतों को तोड़ करके हलवा पका करके खाए थे। और चौथा गिरोह वो है जो कहता है कि सब पकाते खा ले तो हम भी पकाते खाते हैं, वो देखा देखी करते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा इशारा करना चलूँ, जो लोग कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक ग़ज़वे उहद में शहीद हुए, टूट गए, जख्म हुए, पूरा है, सब कुछ बचा है, कुछ बात ग़ज़वे उहद में ये काम हुआ था, ठीक है। लेकिन पता करो तारीख की किसी एक किताब में साबित करते हैं कि ग़ज़वे उहद शाबान में हुआ था, बल्कि तमाम तारीख की किताबें, हत्ता कि शियों की भी तारीख की किताब उठाकर आप देख लें तो उसमें भी आपको यही मिलेगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ग़ज़वा किया था ग़ज़वे उहद जिसको हम कहते हैं, वो शाबान नहीं बल्कि शव्वाल था और सन 3 हिजरी और 3 या 15वें तारीख थी। जो भी तारीख रही हो, तारीख में भी इख्तिलाफ है, लेकिन महीना तो पक्का है और सन पक्का है। सन 3 था और महीना शव्वाल का था। शव्वाल और शाबान में एक महीना बीच में आता रमज़ान का। शाबान पहले है, फिर रमज़ान है, फिर शव्वाल है। शव्वाल को जिसमें हम ईद मनाते हैं, तो बीच में एक महीना मुकम्मल तौर पर यहाँ गैपिंग है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक शहीद हों शव्वाल में और आप हलवा खाएं शाबान में? ऐसा मुमकिन है? क्या 8 महीना पहले तो हलवा खा लिए हो, 2 महीना बाद 8 महीना बाद मेरे दांत शहीद होंगे तो मैं चलो पहले हलवा खा लेता हूँ? या ऐसा हो सकता है कि 1.5 महीना पहले या 8 महीना बाद आपने हलवा खाया? ऐसा मुमकिन नहीं। ये अकल में भी बात नहीं आती, बल्कि ये हिमाकत और नादानी के अलावा कुछ नहीं कहा जा सकता। दूसरी बात आप ये कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक शहीद हो, चलो मान लो शाबान में हो, मान लो, मैं कहता हूँ मान लो उनकी जुल्म खातिर। तो अगर 15वीं शाबान को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक शहीद हुए, तो आपने वो हलवा हर साल खाया था या जिस साल दाद शहीद हुए थे उस साल खाया था? कोई जगह पूछे इन भोले भाले भाइयों से। आपने जाहिर सी बात अगर दंदाने मुबारक की शहादत की वजह से हलवा खाया होगा तो उस 1 साल खाया होगा जब तक, और 1 दिन नहीं खाया होगा, जब तक जख्म रहा होगा तब तक खाया होगा। आप जरा अकल से सोचो कि आपका कोई अजीज बीमार हो जाए और उस बीमारी की वजह से आप उसको सेब संतरा अंगूर अनार खिलाओ डॉक्टर के मशवरे की वजह से, तो जब तक वो बीमार है और डॉक्टर का मशवरा है तब तक आप उसे अनार अंगूर सेब और ये सारी चीजें गुलाबजी गिल्ला भात और ये वगैरह सब कुछ खिलाएंगे? क्या उसे हर साल उसी दिनों में खिलाएंगे कि मेरा फला अजीज, मेरा भाई, मेरा बाप, मेरी बीवी, मेरी माँ इसी महीने की इसी तारीख में जो है बीमार हुई थी तो ये चीज खाई थी, तो क्या अगले साल भी आप खाएंगे जबकि वो बीमार ना हो? ये कोई मतलब किसी बच्चे से ही पूछे तो बच्चा भी कहेगा यार ऐसा कैसे हो सकता है? वो उन्होंने खाया कब था? जब वो बीमार थी। आपकी बीवी बीमार हो गई, अल्लाह ना करे बीमार हो गई, अब डॉक्टर ने तजवीज़ की दवाओं के साथ कुछ माकूल चीज़ें खाने के लिए बीमारी के हिसाब से, तो आप अगले साल फिर वो चीज़ खिलाओगे बीवी को कि और ये क्या करके कि बीवी तुम पिछले साल भी बीमार थे तो ये तुमने खाया था तो सब एक साल बीमार है? ये कहाँ की अकल होती है? यानी हिमाकत की इंतहा है। और इसी तरह से बातें आगे निकल जाए। अब आते हैं जो है हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत के बारे में। तो कहते हैं कि अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत हुई बड़ी बेदर्दी से, कोई शुबा नहीं। तो यहाँ भी वही बात बताने की हैसियत से कि वो शाबान का महीना नहीं बल्कि शव्वाल का महीना है। दूसरी बात ये है कि उनके नाम की नज़र करते हैं, उनके नाम की नियाज चढ़ाते हैं, और नियाज एक इबादत है, नजरो नियाज इबादत है। इबादत अल्लाह के बंदों की नहीं, अल्लाह की जाती है। इबादत तो नबी पाक की भी नहीं की जा सकती।
सुन्नत है। उनसे दुआएं करवाना, उनसे उर्दों से दुआएं करवाना ये शिर्क है। अल्लाह रब्बुल इज्जत को छोड़कर किसी और को पुकारना ये शिर्क है। 15वीं शाबान को शिर्क नहीं करना, शिर्क से बचने वाले काम करने चाहिए। तो मैं कह रहा था कि 15वीं शाबान को जो कब्रिस्तान का मामला है, तो कब्रिस्तान के हवाले से वही रिवाज पेश करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्रिस्तान गए थे। तो आपके सामने वो जुमला तौर पर जो थोड़ी सी गुफ्तगू आ गई है, तो उस हदीस पाक से ये बात बिल्कुल साबित नहीं होती, बल्कि कब्रिस्तान नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ये सुन्नत और मसनून तरीका है कि आप पूरे साल के जिस महीने में चाहे, जब चाहे, रात में चाहे, दिन में चाहे, सुबह शाम चाहे, आम दिन में चाहे, खास दिन में चाहे, आप मसनून तरीके से जाएं, उनके लिए दुआएं मग़फ़िरत करें और अपने लिए ज़िक्र मौत, ज़िक्र आखिरत लेकर के चले आएं। ये है मसनून तरीके से जाएं, दुआएं पढ़ें और उनके लिए दुआएं मग़फ़िरत करें, और वहाँ जाएं तो महसूस हो कि एक दिन हमें भी इसी मनोमंत्र के नीचे जाना है, हमें भी मरना है, इस दुनिया में रहना है जैसे ये लोग चले गए हैं। तो ये फिक्र लेकर के और 15वीं शाबान को कब्रिस्तान की जो चूना गच होती है, जो लिपाई पुताई और जो कुमकुमा लगा होता है, उसको देख करके किसी को मौत की याद आए ये मुमकिन ही नहीं है। बल्कि दुनिया की रंगीनियाँ और वहाँ दुनिया की जो है ज़ेब व ज़ीनत की चीज़ें मौजूद होती हैं, मर्द व ज़न का इख्तिलात होता है, कितनी बीमारियाँ हैं अल्लाह बताती है। शेख मदुल्ला साहब अब टाइम नहीं है। शेख मदुल्ला सिर्फ आपके पास 2 मिनट बचा है, सिर्फ 2 मिनट है, उसमें आप बात कंप्लीट कर लीजिए। अच्छा, तो कुल का खुलासा ये है कि किसी भी तौर पर अगर देखा जाए तो इस तमाम अहादीस को सामने रखा जाए तो शाबान की हकीकत सिर्फ इतनी है कि कसरत के साथ हमें रोजा रखना चाहिए, और 15वीं शाबान के हवाले से किसी एक भी हदीस से कोई ऐसा सबूत और प्रूफ नहीं मिलता जिससे ये जश्न मनाना या हवाफोरी करना या और दीगर काम करना, इन तमाम कामों की कोई शरई हकीकत नहीं है। और आखिर में मैं एक बात कह करके बात कर दूँ, हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने अपनी किताब में एक बात रिकॉर्ड की है और बड़ी अहम बात है और काबिल गौर है। वो बात ये है, वो कहते हैं कि मुसलमान मोमिनों पर ज़रूरी है कि वो सुन्नत को और इजमा को लाजिम पकड़ें, सुन्नत को और जमाअत को लाजिम पकड़ें। फिर आगे चल करके उन्होंने सुन्नत की तारीफ खुद की है और जमाअत की तारीफ खुद की है। वो कहते हैं सुन्नत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौर तरीके आपके उम्मूने को कहते हैं, और जमाअत किस कहते हैं मत्तफ़क़ अलैहि अस्हाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस चीज़ पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा मुत्तफ़िक़ हो गए उसे जमाअत कहते हैं। और क्या सहाबे किराम 15वीं शाबान की रात के हवाले से इन तमाम ख़ुराफ़ात पर मुत्तफ़िक़ थे? नहीं थे। हत्ता कि अइम्मा अरबा के लिए कोई इमाम इस बात 448 हिजरी के बाद इसकी शुरुआत हुई है, 448, ठीक है। तो कहने की बात यह है कि सुन्नत और जमाअत को लाजिम पकड़ने के लिए पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने भी निशानदेही की है। इसलिए हमें चाहिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सामने रखते हुए, सहाबे किराम के अमल को सामने रखते हुए, तमाम सलफ़े सालिहीन के अमाल को सामने रखते हुए, हत्ता कि अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के दौर को सामने रखते हुए, ये 15वीं शाबान की हर किस्म की तदब्बुरात से अपने धर्म को बचाएं और सुन्नत को लाज़िम पकड़ें, ताकि हमारे अमाल रब्बी बारगाह में काबिल कबूल हो सके और शुरू हो सके। अच्छा, मैं आखिरी बात शेख मेरे पास शेख एक सवाल आया है लोगों का, और सवाल का जवाब देते हैं। बहुत सारे लोगों ने लिखा है कि 15 शाबान से पहले रोजा रखना है, क्या हम 15 शाबान के बाद रोजा ना रखें? एक सवाल। दूसरा सवाल ये है कि क्या 15 शाबान को हम नफली इबादत मस्जिद में ना जा करके अपने घर में कर सकते हैं? 2 सवाल है, उसका जवाब दे लीजिए, फिर प्रोग्राम को हम खत्म करते हैं इंशाल्लाह। फिर आप मुख्तसर करिएगा क्योंकि वक्त बिल्कुल खत्म हो चुका है। पहली बात तो यह है कि जो लोग रोजा रखने के आदी ना हो वो 15 के बाद ना रखें। अलबत्ता अगर किसी का कज़ा का रोजा रह गया हो या कोई और जैसे नजर के रोजे रह गए हों, तो नजर के या कज़ा के यानी कोई सबबी रोजा अगर हो तो रख सकते हैं 15 के बाद, वरना जो आदी ना हो वो ना रखेंगे। अलबत्ता जिन लोगों को आदत है रखने की, जैसे कुछ लोग पीर और जुमात का रखते हैं या कुछ लोग सौमी दाऊदी रखते
دوسرا ہے کہ 15 شعبان کی رات میں ہاں عبادت کرنا. چلے ہم مسجد نہیں جاتے ہیں, مسجدوں میں ہم گیدرنگ نہیں کرتے ہیں, تو کیا ہم اپنے گھر میں نماز وغیرہ کا اہتمام کر سکتے ہیں؟ جی, اپنے گھر میں نماز وغیرہ کا اہتمام آپ کر سکتے ہیں بشرطے کی عام انداز سے. یعنی ایک آدمی کی عام عادت ہے کہ اپنے گھر میں اہتمام کرتا ہے نماز قرآن کا یا قیام اللیل کا, تو اگر ایسا کرتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن کسی رات کو, کسی وقت کو, کسی مہینے کو خاص کر کے, تو اگر شریعت نے خاص کیا ہو تو ٹھیک ہے, لیکن اگر شریعت نے کوئی سبب بیان نہ کیا ہو تو اس سبب کو آپ بنیاد بنا کر کے اگر آپ کریں گے تو وہ بدعت قرار پائے گا. اب 15ویں شعبان کو اگر آپ کے بعد اگر آپ رکھتے کوئی قیام کرتے ہیں, کوئی تلاوت کرتے ہیں یا کوئی نماز پڑھتے ہیں, تو اس لیے اگر رکھتے ہیں کہ یہ دن بڑے خاص ہیں, ایسے ہیں اور ایسے, تو بالمناسب نہیں ہے. لیکن آپ کی اگر عادت ہے, پہلے سے آپ کرتے آئے ہیں, پھر ادھر بھی آپ کرتے جا رہے ہیں, تو کوئی حرج کی بات نہیں. جزاک اللہ, خاص کر کے کرنا مناسب. جزاک اللہ خیر شیخ صاحب. جلدی کرا شیخ, ٹائم بالکل نہیں ہے. جی جی جی. ایک بات یہ ہے کہ میں نے 10 ویڈیو بنایا ہے شعبان کے حوالے سے, جو میرے فیس بک پہ 10 موجود ہے اور بڑی تفصیل سے. جی جی, اگر اس کو تفصیل کرے تو وہاں دیکھ سکتا ہے فیس بک پہ. حافظ مطیع اللہ نذیر ہے سلفی ان کا نام, اور اس کے اوپر آپ فیس بک پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں. تو اب میں آپ تمام حضرات کا شکر گزار ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام لوگوں کے اس آمد کو قبول فرمائے, اور شیخ صاحب نے اتنا بہترین محاضرہ ڈالا ہے, اللہ تعالیٰ اسے ہمارے لیے مفید ثابت کرے. کچھ بھائی پوچھ رہے ہیں کہ منڈے اور تھرسڈے کا جو روزہ ہے, ٹھیک ہے اگر 15 شعبان کو منڈے یا تھرسڈے پڑتا ہے اور آپ منڈے یا تھرسڈے کا روزہ رکھتے آئے ہیں, تو ایسا نہیں کہ آپ منڈے کے چکر میں رکھیں گے. اگر آپ منڈے کا یا تھرسڈے کا روزہ رکھتے آئے ہیں, آپ کی عادت ہے, تو آپ یقیناً روزہ رکھیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب میں آخری بات شکریہ کے ساتھ میں ایک بات تھوڑا سا رکھنا چاہوں گا یہاں پہ. بات یہ ہے کہ زمانے طالب علم کی بات ہے, میں جب مدینہ یونیورسٹی میں تھا تو وہاں تقریباً یہی رات تھی, کوئی 15ویں رات, اور میں مسجد نبی گیا ہوا تھا. وہاں بڑا ہجوم ہوتا ہے, بڑے لوگ آتے ہیں, تو میں یوں ہی صحن میں ٹہل رہا تھا. یہ بات مجھے یاد ہے, شاید میں نہ بھول پاؤں اس کو. تو میں قبر رسول سے گزر رہا تھا, تو وہاں پہ 2 لوگ تھے, کس کنٹری کے تھے مجھے پتہ نہیں چلا, لیکن وہ لوگ اردو میں بات کر رہے تھے, اور انہوں نے کہا, دیکھا گنبد خضرا کی طرف یوں بڑی حسرت بھری نگاہوں سے, اور کہا کہ یہ گنبد خضرا تو وہ جگہ ہے جہاں پہ چراغاں ہونا چاہیے, جہاں پہ پھول چڑھنے چاہیے, لیکن یہاں کوئی کرنے والا نہیں ہے. وہ ایک بار گنبد کی طرف دیکھ رہا ہے, ایک بار بقیع کی طرف دیکھ رہا ہے, اور بڑی حسرت بھری نظروں سے اور بڑے ایسے افسردہ لہجے میں کہہ رہا ہے, تو کوئی کرنے والا نہیں ہے. تو اس کا جو ساتھی تھا اس نے کہا کہ یقیناً کرنے والے ہیں, ہزاروں نہیں لاکھوں کرنے والے ہیں, لیکن یہاں کے جو حکومت کے لوگ ہیں, یہاں کے جو, اس نے کہا یہاں کے جو وہابی ہیں تو دور سے پھٹکنے بھی نہیں دیتے ہیں. تب میں نے اپنے دل میں کہا کہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے. اگر یہ چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت اور درست ہے, تو آپ جو ہمارے ملکوں میں, چاہے وہ مزار ہو, چاہے وہ گنبد ہو, چاہے قبروں کا مسئلہ ہو, یہاں تو پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے. یہاں جو چاہیں تو سونے اور چاندی سے لاتے. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ یہاں وہ چیزیں شرک اور بدعات نہیں ہیں, جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو محفوظ رکھا ہے. اور ہم یہی دعا کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ملک کو محفوظ رکھے شرک و بدعات سے. جزاکم اللہ خیرا, مبارک اللہ فیکم. اب چونکہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے اس لیے ہم پروگرام کو بند کریں گے, لیکن آپ تمام لوگوں کے شکریہ کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے, اور اس طرح کے پروگرام ہوتے رہتے ہیں. انشاءاللہ جمعہ کو ایک پروگرام میں منعقد کرنے کے لیے سوچ رہا ہوں, جس میں ٹاپک ہوگا کہ وما ادراک ما ماء زمزم. آپ کو کیا پتا ہے کہ ماء زمزم کیا ہے, زمزم کا پانی کیا ہے, جس کے اندر ہمارے گیسٹ ہوں گے فضیلۃ الشیخ الدکتور الطاف الرحمان سلام اللہ المدنی حفظہ اللہ, جو فی الحال مدینہ یونیورسٹی میں تدریسی فرائض انجام دے رہے ٹیچر ہیں, وہاں پہ پروفیسر ہیں. اور ایک دوسرے ہمارے ڈاکٹر ہیں جو طب کے لائن سے ہیں, میڈیسن کے لائن سے, اور ریسرچ اسکالر ہیں. ان کا نام ہے ڈاکٹر لقمان احمد. ان کا بھی تعلق ہندوستان سے ہے, لیکن یہی یمبو سعودی عربیہ میں مستشفیٰ ہے, وہاں پہ وہ کام کر رہے ہیں اور باصلاحیت انسان ہیں. تو ہم وہاں بات کریں گے کہ زمزم طبی نقطہ نظر سے اور شرعی نقطہ نظر سے
اس کے بارے میں کچھ بہت سارے جو احکام ہیں، بہت ساری جو فضیلتیں ہیں اور بہت ساری باتیں انشاءاللہ آئیں گی. تو آپ تمام حضرات کو میں آج اسے انوائٹ کرتا ہوں کہ آپ لوگ ضرور، ٹائم نہیں ہوگا 8 سے 9، اور اگر وقت کی ضرورت پڑی تو کوشش تو کریں گے کہ ہم 8 سے 9 ختم کریں، اور انشاءاللہ ختم بھی کریں گے. تو آپ سارے لوگوں کو میں ابھی سے مدعو کرتا ہوں کہ آپ لوگ ضرور تشریف لائیں، اپنے دوست احباب کو بھی لائیں اور شریک ہوں اور پروگرام کو کامیاب بنائیں. جزاکم اللہ خیرا، مبارک اللہ فیکم، ونفع بكم الاسلام والمسلمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.